یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ دو۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، بہت مختصر وقت آپ لوگ دیتے ہیں، اس لیے مختصر وقت میں ہم جو آپ سے چاہتے ہیں وہ آپ کو ہم کو دینا ہے۔ دیں گے نا؟ بولو نا انشاءاللہ۔ وہ ہے آپ کا کان، آپ کا دماغ اور یہ دل، یہ ایک آدھا گھنٹہ پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو کر رہنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ اور ایک ایک جملہ نہیں، ایک ایک لفظ پر دھیان دو، کیونکہ زبان ہماری ہے مگر بات تو اس اللہ کی ہے۔ بولو بے شک جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے۔ ہم اور آپ جس دنیا میں ہیں یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ پورا مجمع ایک بار زور سے بولو، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا دنیا ہی ہے۔ اس سے 100 گنا زیادہ بھی سائنس ترقی کر جائے، اب تو وہ ترقی کرنے والا ہے ہی نہیں سائنس، کیونکہ انہوں نے خود نے ہتھیار ڈال دیے۔ مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں 100 گنا بھی زیادہ ترقی کرے تو بھی دنیا دنیا ہی رہے گی۔ اللہ نے 7 آسمان کے اوپر جو جنت بنائی ہے، بولو زور سے بے شک دنیا اس کا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ دنیا بھی اللہ ہی کی ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ آسمان و زمین، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی، میری اور آپ کی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو رہنے کے لیے دیا، ایک مدت دی ہے۔ میں اور آپ بھی اللہ ہی کے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ دنیا میں اس طرح انسان کو زندگی گزارنا ہے کہ کل مرنے کے بعد، میرا ایک ایک لفظ تول تول کے سنیے، جہاں ماں باپ، اولاد، رشتہ دار 2-4 دن رو دھا کر یا ایصال ثواب کر کے یا قرآن خوانی کر کے بھول جائیں گے، اس کے بعد ہم کو ہمیشہ کی راحت کی زندگی میں آرام کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کو دنیا سے سمجھ کر جائیں گے۔ اللہ کا پروگرام نہیں سمجھو گے،
آپ وقت کے بادشاہ بھی ہوں تو بھی آپ کو جو ہے کامیابی ملنے والی نہیں، کیونکہ میں اور آپ وقت کے بادشاہ بھی بن جائیں تو ذرا زور سے بولو بے شک ہم ایک اللہ کے ناچیز بندے ہیں، بولو بے شک، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وقت کے بادشاہ کو بھی قبر میں جانا، کبھی دلی جانا ہو تو مغل خاندان بادشاہوں کی قبریں دیکھ لو، ہمایوں، اکبر، بابر کہاں کہاں سوئے ہوئے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آسمان جیسے انسانوں کو زمین کھا گئی، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بڑے بڑے نامور انسانوں کے نشان مٹ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، ایک مثال اس وقت زمانے میں آپ کو دوں، وہی مثال کافی ہے اگر انسان کو نصیحت حاصل کرنا۔ کانگریس پارٹی میں ایک بہت بڑے لیڈر تھے احمد بھائی پٹیل، ذرا جواب دو، آپ نے نام سنا ہوگا نا۔ یہ اڈانی امبانی لائن میں کھڑے رہتے تھے، ان کے یہاں اڈانی امبانی راشٹرپتیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ لائن میں کھڑے رہتے ان کے یہاں۔ دولت کیا، ثروت کیا، عزت کیا، تندرستی کیا، پہچان کیا، میں کہہ رہا ہوں سرکار وہی چلاتے تھے، وہی چلاتے تھے۔ بی جے پی کی ناک بھی انہی کی ناک، ان کے ہاتھ میں تھی بی جے پی کی ناک بھی، یہ کان کھول کے سن لینا آپ لوگ۔ ان کے پاس ایسی چابی تھی کہ کوئی وپکش بھی ادھر ادھر ہل نہیں سکتا۔ مگر پورا مجمع جواب دو، ان کی جب موت کا وقت آیا تو دولت، عزت، شہرت، ایجوکیشن، حکومت کی چابی ہاتھ میں ہونا، پورا مجمع مجھے جواب دو۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم جو کہیں آپ کو دینا پڑے گا، پورا مجمع جواب دو۔ یہ کوئی چیز ان کو بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ کیوں؟ وہ مالک کائنات کا فیصلہ ہے۔ آپ دنیا میں ہیں، آپ جنت میں نہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ احمد بھائی مرحوم کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، مگر اللہ فرما رہے وہ دھیان سے سنو، جو جہنم کی آگ سے مرنے کے بعد بچا لیا جائے، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ کسی مومن کو مرنے کے بعد دیکھو کہ یا تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک نمبر دو فرمایا مرنے کے بعد اس کے یہ ہونٹ دیکھو، چہرہ حشاش بشاش ہے، مسکرانے جیسا چہرہ، حدیث کے الفاظ۔ یا تیسری نشانی صحیح حدیث میں فرمایا پیشانی پر روح نکلنے کے بعد اگر پسینے دیکھ لو ایک دو قطرے بھی نظر آ گئے تو سمجھو فاز ورب الکعبہ، ایمان پر موت ہوئی۔ زور سے بولو بھائی کس پر موت ہوئی؟ اب دنیا آپ کو یاد کرے یا نہ کرے، آپ جنت میں، آپ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ آپ سے خوش ہے، اور جن سے اللہ خوش ہو وہ کامیاب۔ مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے، دنیا کی زندگی تو کافر میرے اور آپ سے بھی، زور سے بولو بے شک، اچھے سے گزارتا ہے۔ بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں؟ اچھے سے گزارتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زنجیر لگی ہوئی نہیں اللہ کے حکم کی، بس کماؤ کھاؤ پیو مزے کرو۔ مومن کے ساتھ زنجیر لگی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا زنجیر، چلو سب کام کاج چھوڑو نماز کو جاؤ، جمعہ آ گیا سب کام کاج چھوڑو جمعہ نماز کو جاؤ، رمضان آ گیا روزے رکھو، مال زکوٰۃ واجب ہو گئی، رمضان آیا زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، رمضان میں 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ نکال، حج فرض ہو گیا زندگی میں ایک بار حج کرو، قربانی واجب ہے قربانی ادا کرو، گھر میں بیویوں کا پردہ، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، قدم قدم پر۔ شراب پینے کا موقع آیا، دوست احباب پی رہے، شادی میں زوردار بڑی شادی چل رہی، کہا 2-4 گھونٹ مار لیں نا، اب اللہ کا حکم سامنے آیا کہ حرام ہے۔ ڈسکو ڈانس کرنے کا موقع آیا کہ سب ناچ رہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اپنے تو یہاں کاٹھیاواڑ میں آئے، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر نہیں اللہ سے ڈرتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہے وہ چیز مجھے نہیں کرنی۔ اسے اللہ فرمائے کامیاب تو ہے کہ اللہ آپ کو مرنے کے بعد فرشتوں کو کہہ دے کہ میرا نیک بندہ ہے، میری نیک بندی، اس کو چھوڑ دو، آپ جنت میں جائے۔ مرنے کے بعد گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دے گا خواب کے ذریعے سے کہ تمہارا آدمی جنت میں مزے کر رہا ہے۔
یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اللہ کے حکموں پر زندگی گزار کر جائے، پھر وہاں آپ کو ایسے مکانات ملنے والے ہیں جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہو۔ نہ آپ کے پاس یہاں بھی آپ نے سونے چاندی سے مکان بنایا ہو، کان کھول کے سن لو، حالانکہ کوئی بناتا نہیں، دنیا میں کسی کے پاس سونے چاندی کا مکان نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ میں چاہتا تو کافروں کے مکان اور ان کی چھتیں سونے کی بنا دیتا، مگر یہ مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے ان کو نہیں دیا۔ غیر مسلموں کا حال دیکھ کر ہماری لاڑ تپکتی کہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں ہم لوگ۔ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا، اور یہاں سیمنٹ کنکریٹ۔ وہاں کی گاڑیوں اور سواریوں کا ذکر فرمایا کہ کوئی کھلے، اس کو سمجھایا کہ کسی کھلے میدان میں کھڑے رہو جہاں تمہیں کوئی جھاڑ بھی نظر نہ، اور تمہاری جوانی کی آنکھ ایک سیکنڈ کے لیے آسمان کی طرف پھینکو، فرمایا لاکھوں مائل جہاں نظر پہنچے گی، ایک سیکنڈ میں جنت کی سواری تمہیں وہاں پہنچائے، اور ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں، موت کا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے سب مل کر زور سے جواب دو، یہ دنیا کی ایک سے ایک گاڑیاں آ رہی ہے، اپ ٹو ڈیٹ گاڑیاں کروڑوں میں آ رہی، بولو بھائی موت کے وقت بچا سکتی ہے؟ نہیں۔ جنت میں تو اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہی موت جو دنیا میں آ گئی، جنت میں جانے کے بعد کوئی موت نہیں۔ کھانا کھاؤ پیو، دنیا کے کسی بھی اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، آپ سونے چاندی کے کشتے توڑ کر ڈالو۔ حدیث میں ہے کہ صرف آپ کی زبان کا حصہ اگر تندرست ہے تو وہ مزہ اٹھائے گا، باقی بدن کا بال جو ہے مزے نہیں اڑا، اتنا ٹیسٹ لگتا ہے۔ اور بخار آیا ہو بھائی بولو تو وہ ٹیسٹ بھی لگے گا، بولو نے زور سے، لگے گا بھائی؟ نہیں لگے گا، یہ دنیا کا حال ہے۔ اور وہاں حدیث میں ہے بدن کا بال لذت اٹھائے گا، اور اس کے بعد بھی پیشاب نہیں۔ اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوتون، پیٹ سے ناپاکی بھی نہیں، گندی ہوا بھی نہیں، گندے پسینہ بھی نہیں۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ نیند کہاں ہے؟ جہاں آدمی تھک جائے، بولو بھائی سب مل کر، جنت میں نیند آئے گی؟ وہاں تھکان ہی نہیں ہوگی، وہ مزے کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی وقت کا بادشاہ بھی ہو نا، تھک جائے گا تو نیند آئے گی، سو جائے گا۔ جنت میں نیند بھی نہیں۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، قرآن کہتا ہے، قرآن کے اللہ کا بیان ہے، سنیے نا، فرمایا تم کو تھکان ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ جیسے انسان تھک جاتا ہے نا تو ٹچ بھی نہیں کرے گی، فریش رہے گا ہمیشہ۔ کھانا کا پینا کیا، دنیا میں مردوں کو عورتوں کو اللہ نے اتنی خوبصورتیاں دی ہے۔ آپ یورپ امریکہ میں دیکھو، کشمیر دیکھو، پاکستان دیکھو، جہاں جہاں ٹھنڈے علاقے، تو آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تو دنیا میں مردوں اور عورتوں کو اتنی خوبصورت دیتا ہے، فانی دنیا میں، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، تو مومن خود کو، مرد کو، اور اس کی حوروں کو اور اس کی بیوی جو دنیا میں تھی، بولو بے شک اس سے کہیں گنا زیادہ خوبصورتی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں بڑھاپا آئے گا، آنکھیں کام نہیں کرے گی، کان کام نہیں کرے گا، کمر جھک جائے گی۔ شاعر کہتا ہے خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، کہیں جھک جاتی بڑھاپا، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی۔ وہ اصل میں اس لیے جھکی کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جوانی کہاں چلی گئی، دوبارہ ملنے والی نہیں، ایک بار گئی، چاہے وقت کا بادشاہ کیوں۔ آپ کو ہر چیز ایک مدت کے لیے دی گئی، جوانی بھی ایک مدت کے لیے ہے، چھوٹی سی جوانی مگر اتنی قیمتی ہے کہ اگر یہ جوان اس کی قدر کر لیں، بولو انشاءاللہ جنت کے بادشاہ بن جائیں۔ اس لیے قیامت کے دن بچپن کا حساب نہیں ہوگا۔ دیکھو میں نے آپ کو شروع میں کہا، لفظ لفظ کی آپ تول تول کر سنیے، آپ بچپن کا حساب نہیں مانگیں گے، ایک بڑھاپے کا حساب بھی نہیں مانگیں گے، بچپنا بڑھاپا دونوں برابر۔
مین سینٹرل لائن ہے جوانی. پورا مجمع زور سے بولو بھائی, سینٹرل لائن کون سی ہے؟ جوانی کا حساب لاؤ. بمفنیت الشباب, جوانی کا حساب لاؤ. اس وقت کہیں گے کہ نیل پولش کرتے تھے, داڑیاں شیو کرتے تھے, بالوں میں کلر کرتے تھے, چاروں طرف سے منڈواتے تھے, ڈسکو ڈانس میں جاتے تھے, پتنگ چگاتے تھے. اس وقت کہیں گے یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر پتنگ چنگتے ہیں, ان کی مرادیں مانگتے ہیں. اور آج مسلمان کرتے, اس میں دیندار لوگ بھی نہیں سمجھتے. 1-8% دیندار طبقہ بھی ایسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ پردے والی لڑکیاں, بہنیں, بھابیاں پھرکیاں پکڑ کے اوپر چڑھ جاتے. آپ کو یہ نصیحتیں کام لگے گی. بعض دفعہ آدمی ایسے شرک کر بیٹھتا ہے, شرک کر خاص دن, اس دن تو اڑانا ہی نہیں چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو وہ نیت سے نہیں کرتے, پر غیر مسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں, وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ آپ کے کسی عمل میں آ کر دیکھتا ہے کہ چلو آپ مسلمان کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کریں. گربے گانا, گربے, وہاں بیچ میں مورتی رکھی اور مسلمان لڑکا پہلے نمبر لا رہا ہے گربے کے دنوں, اور پیپروں میں آ رہا ہے. آپ کس کے سامنے ناچ رہے, کس کے سامنے گربے کھیل رہے ہیں؟ اندر بیچ میں مورتی رکھی ہوئی. مسئلہ کس کا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یقین کی کمزوری کا ہے. دیکھو دھیمے سے بولو گے تو کام نہیں چلے گا. میں جو بول رہا ہوں, ایک تو آپ لوگوں نے وقت بہت کم دیا ہے, مجھے تو ایک کوئی گھنٹہ دیتا ہے, 1 گھنٹہ یا 50 منٹ وہیں بیان کے لیے جاتا ہوں. آئندہ سال تو میں آؤں تو مجھے پہلے سوچنا پڑے گا. پورا مجمع بولو, یقین کی کمزوری کا مسئلہ ہے. بولو زور سے, کیا کہا میں نے؟ یقین کمزور. یقین مضبوط ہو جائے نا کہ مرنے کے بعد جس اللہ نے اتنی فانی دنیا میں اتنی خوبصورتی بنائی اس دنیا میں, تو ذرا زور سے بولو بے شک اگر اعمال کرنے کے بعد جب اللہ کا حکم مان کر جائیں گے, بولو زور سے بے شک اس سے بہتر جنت دینے کی طاقت رکھتا ہے. مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے. اور جہاں یقین مضبوط ہے وہ اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں, مخلوق کیا کہتی ہے وہ کبھی نہیں دیکھتے. اور یقین کمزور کس چیز کا؟ کہ آج تک لوگ قبرستان میں چلے گئے, آج تک گورے غریبوں میں سے کوئی آیا ہی نہیں زندہ ہو کر, تو کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کے دن پیدا ہوں گے؟ قرآن میں بل ہم فی شک, بار بار کا فی ریب, یہ شک کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مگر اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو سمجھانے والوں کے پاس بیٹھو, ایک آیت سمجھ میں آ گئی تو سمجھ جاؤ گے کہ مالک کائنات کا کلام سمجھ گیا. آپ میں سمجھا رہا ہوں, 15 منٹ باقی ہے. یقین مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس اللہ نے ایک ناپاک مرد کے منی کے قطرے سے اور عورت کے قطرے سے دونوں کو جمع کر کے ایک تاریک اندھیری کوتھڑی میں, ماں کی کوتھڑی میں ایک نطفہ لیا, ایک قطرہ, اور اس سے اتنے خوبصورت انسان ناپاک چیز سے کہ اگر وہ اپنے عضو سے باہر نکل جائے تو مرد اور عورت بولو بے شک دونوں پر غسل واجب ہو جائے. آپ سوچو ذرا اس مسئلے کو, کتنی ناپاک چیز ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے, اور اس سے اللہ نے, ذرا زور سے بولو نا بے شک, کتنے خوبصورت انسان تیار کیے. اور اس منی کے قطرے سے سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھ. ذرا تو سوچو اس کی قدرت پر تو دیکھو. 2 چھوٹے اور بڑے دماغ, چبانے کے لیے دانت, بولنے اور چکھنے کے لیے زبان ہے, خوبصورت چہرہ, بدن کا شاندار جھول, چلنے کے لیے پاؤں, پکڑنے کے لیے ہاتھ. کیسی کیسی نعمتیں. اور اندر کا نظام, پیٹ کا اندر کا نظام, کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہے. آدمی صرف اس کی قدرت کا نظارہ دیکھے کہ جو اتنی ناپاک منی کے قطرے سے اتنے خوبصورت انسان تیار کرتا ہے. اور قرآن میں 3 پارے میں فرمایا کہ ہے ہر قطرہ ناپاک, مگر یہ میری قدرت ہے کہ اس ہر قطرے سے میں مختلف الگ الگ شکلوں کے انسان تیار کرتا ہوں. بولو رے بھائی, ہے کہ نہیں؟ میرا چہرہ الگ, آپ کا چہرہ الگ, ان کا چہرہ الگ, ان کا چہرہ الگ. پورا مجمع جواب دو بے شک. بھائی بولو نا, الگ الگ چہرہ ہے کہ نہیں؟ سب پورا مجمع بولو, یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت. تو قرآن میں کہا گیا کہ 4 مہینے میں تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارا بدن ہم نے تیار کیا. بخاری شریف کی حدیث میں 5ویں مہینے میں ہم نے پہلی بار جان ڈالی. تو فرمایا جو پہلی بار
4 مہینے تک تم تو مرے ہوئے پڑے تھے ماں کے پیٹ میں. سورہ یاسین شریف میں یہ بات لکھی ہے. فرمایا پہلی بار جب تم مرے ہوئے پڑے تھے. اللہ نے سوال کیا من یحیی العظام وہی رمیم. پورے مجمع سے جواب چاہتا ہوں، اوپر والے نیچے والوں. اللہ پوچھ رہے ہیں تو اب جواب دو، اللہ کے گھر میں بیٹھو. فرمایا پہلی بار مرے ہوئے بدن میں کس نے جان ڈالی تھی؟ تو اللہ فرما رہے جو پہلی بار ڈال چکا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں ڈال سکتا؟ اور وہ بھی فرما اس کو سمجھایا 21ویں پارے میں کہ مرنے کے بعد ہم تمہاری روح کو کھینچ کے اوپر لے جاتے. بدن مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے حوالے کر دیتے. اور آدمی جنتی ہے تو قبر میں بھی اس کا کنیکشن ہم باقی رکھیں گے. کنیکشن باقی رکھیں گے، کنیکشن ٹوٹے گا نہیں. برف پڑتی کشمیر میں مگر ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں. بولو بھائی کہاں؟ راندیر میں. بولو زور سے بھائی، کرتے نہیں کرتے؟ کنیکشن ٹوٹا بھائی بولو. ہم تو دیکھنے بھی نہیں گئے کہ وہاں کشمیر میں برف باری ہوئی، مگر یہاں ٹھنڈ زیادہ ہوئی تو کہا کہ اس ٹھنڈے علاقوں میں برف باری ہوئی. کنیکشن باقی. آپ کی روح جنت میں ہے تو آپ جنت میں یہاں مزے کریں گے قبر میں. اور قیامت کا دن آئے گا تو اللہ فرما رہے جو روح اور بدن الگ ہوا ہے ہم قیامت کے دن دونوں کو حکم دیں گے کہ ایک ساتھ جمع ہو جاؤ. تو روحیں لائی جائے گی فرشتوں کے 1 سیکنڈ میں. قرآن کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ سے. اور قرآن میں علماء نے لکھا ہے کہ سیکنڈ بھی اونلی فار ایکسپلینیشن، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کم سے کم وقت 1 سیکنڈ کا ہے. ورنہ اللہ نے فرمایا میں تو اس کا بھی محتاج نہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے انسانوں کو 1 سیکنڈ میں روح آئے گی بدن میں جو مٹی میں قبرستانوں میں پڑی ہوئی اور اس میں جان ڈال دیں گے. حدیث میں آتا ہے کیلے کا جھاڑ کیسے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے ایسے انسان مٹی جھاڑتے ہوئے قیامت کے دن کھڑا ہو جائے. 1 سیکنڈ. اب مجھے آپ جواب دو، میں آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے پاس طاقت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو نا بھائی. ہاں 1 سیکنڈ میں. دوسری سیکنڈ میں آگے چلیے. دلیل نمبر 1 قرآن کی میں نے بیان کی. آیت پڑھنے جاؤں گا تو ٹائم ہو جائے گا. اب 10 منٹ رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا میرے بندو تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرما رہے تم کہو نے تو آج 21ویں تاریخ ہے، تم رام نگر میں بیٹھے ہو، تم صرف راندیر کے مردے نہیں، تم ایسا کہو کہ 1:30 بجے یا 2 بجے 1:45 کو نماز ہے، تم یہ کہو ہم باہر نکلیں اور سارے مردے زندہ ہو جائیں. تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، اپنی عزت کی قسم کھا کے، تم جس ٹائم پر کہو اس سائن پر، اس سیکنڈ پر ساری دنیا کے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. بولو بھائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ فرما رہے مگر میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ چلو تمہارے کہنے پر میں نے ابھی زندہ کر دی، مگر آج ان کو زندہ کر کے کروں گا کیا؟ تمہیں شک ہوتا ہے کون کرے گا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آج زندہ کر کے کروں کیا؟ قبرستان میں جو مردے مسلمان سوئے وہ نماز پڑھ کے گئے، روزے رکھ کر گئے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، خیر خیرات اور جتنی نیکیاں، نفل نمازیں، خیرات، صدقات، اور اسی طرح ان کے پیسے مسجدوں میں لگے، مدرسوں میں لگے، خانقاہوں میں لگے، اور خدا جانے پانی کے واٹر ورکس پر لگے، پانی کے پمپ پر لگے، جانوروں کے تالاب پر لگے. ابھی میں کچھ پوچھ جا کے آیا، وہاں تالاب بنے ہیں، قدرتی تالاب مسلمان بناتے، اور وہ تالاب میں دنیا بھر کے جانور لوگوں کے آ کے، وہ رن ہے، رن، سفید رن، وہاں مٹی نہیں ہے، گھاس بھی نہیں ملے گا آپ کو. وہاں جانور چرنے کے لیے نکلتے ہیں، اونٹ وغیرہ، بکریاں، تو وہ تالابوں میں آ کے پانی میں لوگ اپنی ایصال ثواب کے لیے کھود کے گئے کہ قدرتی پانی وہاں جمع ہوتا برسات کا. نیکیاں ہیں آدمی کی. تو اللہ فرما رہے تم کہو تو چلو میں جمعہ بعد سب کو کھڑا کر دوں. یہ قرآن سمجھا رہا ہے، اللہ کے بندو سمجھو. مگر اللہ فرما رہے کہ آج ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، نماز روزوں کے لیے جو اسباب کھول کر گئے، خانقاہیں بنا کر گئے، بیوہ یتیموں کی بنیاد، ان کے فنڈ کی بنیاد ڈال کے گئے. اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں تو ابھی بھی چالو ہے، کیونکہ ان کے جن مسجدوں میں پیسے لگے تھے ان مسجدوں میں آج بھی نماز چالو ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چالو ہے، تعلیم کا کام چالو ہے، خانقاہوں کا نظام چالو ہے، علماء کے بیانات چالو ہے. تو ان کی نیکیاں پوری نہیں ہوئی کہ تم آج مجھے ان کو زندہ کروا رہے ہو. ان کی نیکیاں ابھی چالو ہے. اور پورا مجمع زور سے بولو بے شک ان مرحوموں کی نیکیاں قیامت تک چالو رہے گی. پورا مجمع بولو بھائی رہے گی نہیں رہے گی؟ تو اب جواب دو سارے مجمع سے، کیونکہ میں اتنے دور سے آئے اور آپ میری بات نہ سمجھو کیا فائدہ. تو اللہ پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہ آج زندہ کر کے کیا میں ان کو ادھورا ثواب دوں؟ ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہیں. ان میں سے کچھ اسکول کھول کے گئے، مدرسے کھول کر گئے،
یہ احمد بھائی پٹیل نے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی ہیں. میں ابھی دہلی پروگرام میں گیا تھا، 2-2.5 مہینے ہوئے، تو مجھے جہاں انہوں نے ٹھہرایا تھا وہ ایک مسلم گیسٹ ہاؤس ہے، شاندار مسجد، وہ مہمان خانے، اور خدا جانے کیا کیا بنا کر گئے. وہ کانگریس کے زمانے میں انہوں نے بنایا تھا، تو ان کے لیے اصالے صدقے جاریہ ہے. تو اللہ فرما رہے وہ جو نیکیاں کر کے گئے وہ نیکیاں چالو ہے بھی. وہ جو واٹر ورکس بنا کے گئے، وہ گیسٹ ہاؤس بنا کے گئے، مہمان خانے بنائے. یہ بوٹا والوں نے مہمان خانہ بنایا ہے، گیسٹ ہاؤس بمبئی میں ہے، کہاں کہاں لوگوں کو. میں بھی کلکتہ گیا تھا، کلکتہ میں بھی بنایا، یہ گجرات والوں نے. تو نیکیاں چالو ہے. تو اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن. پورا مجمع جواب دینا، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. پورا مجمع بولو کب پڑے گی؟ دھیمے سے بول رہے ہیں، زور سے بولو. تو اب جواب دو آپ سب مل کر، آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پھر شک کرنے کی کیا ضرورت؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں کہ کون زندہ کرے. اللہ فرما رہے جو پہلی بار کر چکا ہے وہی دوبارہ کرے گا. ایسی تو 10 نہیں 20 دلیل ہے. وہ سننا ہو تو آپ کو مینار مسجد بھاگل پورا راندیر سے کتنے نوجوان آتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم کا. ہر سوموار کو وہاں مجلس ہوتی ہے، یہاں بھی راندیر میں بھی ہوتی ہوگی. آپ علماء کی مجلسوں میں جاؤ. آپ کو دنیا کی دولت کمانے میں سکون نہیں ملے گا، دماغ کو تھوڑی دیر راحت ملے گا کہ آج میں نے اتنا پیسہ کمایا، مگر دل کا سکون تو مسلمانوں وہ تو اللہ والوں کی بولو بے شک مجلسوں میں ہی ملے گا. آپ اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، وہ مزہ آپ کو اندر روحانی جو جس کو سکون کہا جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ آپ اپنی ایک حالت دیکھو جس میں آپ کا وضو نہیں تھا، اس وقت آپ کی حالت کیسی تھی. اور فرمایا وضو کرنے کے بعد آپ کے دل میں خاص قسم کا سکون ہو جائے گا جو وضو سے پہلے نہیں تھا. بولو بے شک، زور سے بولو بھائی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو سچ ہے تو ہی بے شک بولنا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر آپ نے 2 رکعت صلاۃ التحیہ پڑھی، تحیۃ الوضو پڑھی یا تحیۃ المسجد پڑھی، جو بھی پڑھی آپ، اور سکون پیدا ہوگا. بیان سنا، خطبہ سنا، نماز سنی. بھائی جلدی جواب دو نا. اور سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قدرتی ملتا جائے گا. یہ آپ کو پیسوں میں، عزتوں میں، جوانی میں، ان چیزوں میں کبھی نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کسی مرد کو کوئی خوبصورت عورت نظر آئی، دل بہت چاہتا تھا کہ دوبارہ دیکھیں. حدیث ہے ہاں، مگر نگاہ ہٹا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے حلال بستروں پر وہ مزہ نہیں ملے گا جو اللہ اس گناہ سے بچنے والے کو عطا فرمائے. کر کے دیکھیے آپ، مشکی چیز ہے، لاکھ خوبصورت ہے، ایک بار پہلی نظر تو معاف ہے. تو بے پردہ عورتیں راستوں میں گھومتی رہتی. نیک اعمال میں، اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال. آپ یہاں سے دبئی گئے نہ، آپ نے ایئرپورٹ پر انڈیا کا روپیہ نکال کے دیا کہ مجھے چائے دے دو، وہ نہ کہے گا کہ تو انڈیا کا روپیہ یہاں نہیں چلے گا، چینج کرا کے آؤ. بھائی ذرا زور سے بولو نا اور جلدی بولو. آپ کا روپیہ قبول کرے گا وہ دبئی کے ایئرپورٹ؟ نہ کہے گا نہیں چلے گا. ذرا عقل سے سوچا کرو. جب وہاں یہاں کا روپیہ دبئی نہیں چلتا ہے تو قبر میں، میدان حشر میں دنیا کے بیکار دھندے کام آنے والے نہیں. وہاں کا روپیہ تو نماز ہے، توحید ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، زبان کی سچائی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، علماء کے بیانات ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، خانقاہوں کا نظام، اس سے جوڑنا، یہ وہاں کا روپیہ ہے. آپ کے پاس سب کچھ بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہو، سب کچھ، آج تک کوئی لے کے گیا ہے؟ بھائی جلدی سے جواب دو، کوئی لے کے گیا ہے؟ سوائے کفن کے سوا آپ کے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، وہ بھی آپ کے بدن کو چھپانے کے لیے. اور اب تو دیکھو بالکل قیامت قریب ہے. میں پچھلے سال یہاں آیا تھا، اس وقت کہہ رہا تھا میں نے آپ کو کہ 200 جھٹکے ہو رہے ہیں زمین پر. ابھی تازہ خبر سنا رہا ہوں، 300 جھٹکے ہو رہے ہیں، پوری زمین ہل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی، عام کا مطلب کیا؟ کوئی گلی کوچہ باقی نہیں رہے گا. جلدی سے آمین کہو وضو کی حالت میں. اللہ زنا تو دور، زنا کے خیال سے بھی بچائے.
4 شادیوں کی اجازت دی، 4 کہ انسان زنا کاری سے بچے۔ آپ زنا کاری میں جو اگر گئے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے، ٹائم نہیں آیت پڑھنے کا، یلقى اثاما، جس نے یہ گناہ کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن زنا کار کا عذاب ڈبل کیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور فرمایا بہت لمبی مدت تک اس کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا۔ یہ زنا کار کا عذاب ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، زنا کار کا عذاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیک ہو تو بھی ہم تم کو قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور گنہگار ہیں تو ان کو سزا دینے کے لیے بھی ان کے گناہ پورے ہوں گے اس گنہگاروں کے قیامت کے دن۔ لہذا آج گنہگاروں کو آج ان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب ان کے گناہ پورے ہو جائیں گے تو آٹومیٹک سب کو زندہ کر دیں گے۔ اب وہ نشانیاں بہت ظاہر ہو گئی۔ میں تو اکیلا بولتا تھا میدان میں پہلے، تو لوگ باتیں کرتے تھے اندر اندر، اب تو 20 علماء بولنے لگے، عربستان کے اور اس کے علماء کی 20 کتابیں مارکیٹ میں آئی، مارکیٹ میں عربی میں اور اردو میں، کہ دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری ہے، اور دجال نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آ جائیں گے۔ 4 نشانیاں ہو گئی، دھواں نکل گیا 2010 میں آئس لینڈ میں، پورا یورپ، امریکہ اور فرانس اس کی پکڑ میں تھا، دنیا بھر کی ایروپلین اور پورے جو ہے ایروڈرام پورے بند ہو گئے، پورا ٹرانسپورٹیشن بند ہو گیا تھا دنیا بھر کا، میں نے آپ کو آگے بتایا تھا، اور 3 بڑے زلزلے جس میں خسف ہوا ہے، بے حساب انسانوں کو نام و نشان سے گھاڑ دیا اللہ نے زمینوں میں، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور اب جو خطرہ ہے وہ رات دن اس کا ہے کہ دجال نکلے اور ان حضرات کا آنا ہو، پھر سورج پشچم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک کام کی بات، یہ ویراول میں ایک مولانا عمران صاحب، کل ان کا میسیج آیا، میں یہاں دے جاؤں گا، آپ پڑھ لینا اردو میں، کہ مولانا میں آپ کی تقریروں کا قیامت پر آپ بولتے تو میں اختلاف کرتا تھا لوگوں کے سامنے، اب میں مانتا ہوں آپ کو اور میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے کل خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا، مجھے دیکھا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں ہیں اور اکابرین سامنے بیٹھے ہیں، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج پشچم سے نکل چکا، اور اب میں اتنا پریشان ہوں کہ امت کو کہہ دوں یا امت کو نہیں کہنے پاؤں گا تو میں امت کی طرف سے میں توبہ کر لوں، کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آئی، یہ قیامت کی نشانی کہ جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا۔ یہ آپ کو پیچھے سے سب بتلایا جا چکا ہے، بے شمار مسلمان قیامت کے خواب دیکھ رہے ہیں، بے شمار۔ یہ ابھی کا تازہ خبر ہے، مولانا عمران صاحب عالم دین ہے، حدیث میں ہے کہ مومن جب قیامت سے پہلے قیامت کے خواب دیکھا گا تو نبی کی نبوت کا 46واں حصہ ہوگا، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، بے شک بولو وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے۔ مومن کا کوئی خواب، اچھا خواب کی بات کر رہا ہوں، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اچھا خواب تو حجت ہے، برا خواب حجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلا رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ برابر 1 سال ہوا، ایمانداری سے جواب دینا، پچھلے سال ایک برس اور 1-2 مہینہ زیادہ ہوئے، ہم نے ربیع الاول میں زوردار گجرات والوں نے جھٹکا کھایا تھا 3:45 بجے۔ بھائی بولو نا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ذرا زور سے بولو نا، گھبراؤ نہیں، ابھی نہیں آئے گا۔ بھائی بولو نا زلزلہ آیا تھا نہیں آیا تھا؟ پوری دھرتی کانپ رہی اور لوگ غفلت میں سو رہے۔ قرآن میں کہا اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو جاگو، جنت آپ کا انتظار کر رہی۔ 2 بات ہے، فیصلہ کر کے چلو، حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ سمجھ کے چلو۔ بولو بھائی ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ماننا ہے تو آپ جنت میں جاؤ گے، حکم توڑ کر جاؤ گے تو بھی قبر میں اتارے گا، اور حکم مان کر جاؤ گے تو بھی قبر میں اتارے گا۔ مان کر جاؤ، اس میں فائدہ ہے۔ اور اتنے آسان حکم رکھے ہیں کہ آپ وقت کے بادشاہ بھی ہو نا تو بھی آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ایسے ایسے وقت کے بادشاہ گزرے مسلمانوں کہ جوانی کے بعد سے لے کر موت آ گئی، کبھی عصر سے پہلے کی 4 سنت بھی ان کی چھوٹی نہیں، وقت کے بادشاہ ایسے گزرے، اور آج ہم لوگ غفلت میں سو رہے۔ قیامت بہت قریب آ گئی۔ اب تو سائنس والے یوں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تو 2050 کا پہلے اعلان کیا تھا، اب ہم کو خطرہ ہے کہ بہت جلد جو ہے قیامت آنے والی۔ ابھی نئی فلم آئی انگلینڈ میں، جگہ جگہ انگلینڈ کے روڈوں پر یہ لگا ہے دی
اس پر یہ لکھا ہے کہ اس فلم کا نام ہی ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی. دا ڈے آف ججمنٹ اس کا نام ہے, دا ڈے آف ججمنٹ, انصاف کا دن. اور اس فلم میں پورا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت اس لیے قریب آ گئی کہ انسان نے خدا کی راہ چھوڑ دی. یعنی اب فلم والے بھی خدا کی زبان بولنے لگے. آپ کچھ بھی کرو, حکم مان کر جاؤ. دنیا میں بھی اندر سے سکون آپ کو ملے گا اللہ کی یاد سے, گناہوں سے بچنے سے اور آخرت کی فکر کرنے سے. وقت بہت کم دیا گیا ہے اس لیے میں بھی مجبور ہوں. آپ لوگ کام کاج والے ہیں, آئندہ تو میں ابھی سے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ 1:45 بجے تک کا آپ وقت دینے والے ہوں تو ہی آپ لوگ مجھے دعوت دینے کے لیے آنا. میں بھی مجبور, اتنا لمبا سفر کر کے آؤں, میں آپ کو ٹائم دوں اور آپ مجھے بہت اب میرے دل میں ایسی بات ہے کہ میں اپنے بات کو آپ کو سمجھا نہیں سکا ہوں. بس 1-2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. پہلے تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی حکم, جیسے نماز آپ جمعے میں آئیں, عصر, مغرب, عشاء, فجر, ظہر, آپ سبھی میں آئیں. بھائی بولو نا انشاءاللہ. اور ایسی پابندی کرنا ہے, ایسی پابندی کرنا ہے, ہر چیز کو نمبر 2 میں ڈالو. وہ سارے دنیا کے کام کا جب اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اللہ آٹومیٹک آپ کے کام کرا دے, آپ کے کام کرا ہی دے گا. اور زندگی میں بہت بار تجربے. ایک بار میں یہاں آیا تھا رانی تلاؤ, اب مجھے نکاح پڑھانے جانا ہے. ٹائم وہاں دلہا صاحب بالکل ریڈی. نیا میری گاڑی کا پنچر ہوا. میں نے کہا اس کو اب وہ کھولے دیر, میں نے کہا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تو گئی, اب تو اور تیز ہو رہا. اتنے میں ایک آدمی نماز سے کہا کیا ہے, میں کہا جانا ہے اور یہ پنچر پڑا, آپ لو میری گاڑی کی چابی لے لو فٹافٹ. اور میں نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. کہا آپ مجھے نہیں جانتے نا, میں تو جانتا ہوں, یہ سب میں کام کر لوں گا. آپ ترکسر یہ گاڑی لے کر چلے جا, آپ کی گاڑی میں پہنچا دوں گا, وہ میری گاڑی لینے. یہ سب اللہ کی طرف سے, کیونکہ میں اللہ کے کام کے لیے نکلا تھا. بھائی بولو نا, ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے کہتا ہوں میں بالکل نہیں جانتا تھا اس کو. ایسے ہر مومن کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے. اس لیے علماء کی مجلسوں میں بار بار بیٹھو. علماء کی مجلسوں میں یہ بھائی بیٹھے ہیں, دیکھو آپ. پہلے میں ان کو ویڈیو کرنے نہیں دیتا تھا. سوموار کا جو بیان ہمارا ہوتا ہے 4-4 ساڑھے 4 لاکھ آدمی آن لائن دین دنیا براڈ کاسٹ میں بتلاتا ہے کہ دنیا بھر میں سنتے ہیں. سوموار کے دن 4 ساڑھے 4 لاکھ آدمی. ایسی کتنی مجلسوں میں لوگ جاتے ہوں گے, کہاں کہاں لوگ سنتے ہوں گے. علماء کے بیانوں کو لازم پکڑو, قرآن کو سمجھ کے جاؤ. مزے کرنا ہے, دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ. بولو نے دوسری بار انشاءاللہ. کوئی کچھ بھی, کوئی دنیا کے سارے بادشاہ بھی اعلان کریں نا کہ ہم ہمارے ملک میں دعوت و تبلیغ کے کام پر پرتیبند لگائیں گے, مگر میں کہتا ہوں وہ دنیا کے بادشاہوں کا مالک ہے, اس کے سامنے کسی کا کچھ نہیں آتا ہے. ہم یہ طے کر لیں کہ گھروں میں تعلیم زندہ کریں گے, مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھیں گے. بولو انشاءاللہ. اور اس کام میں اور طاقت لگائیں گے. اور کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو. علماء حق کی کتابیں پڑھو. یہ چند باتیں کہی, اب وعدہ کر دو کہ انشاءاللہ, زور سے انشاءاللہ بولنا ہے, دنیا کے حلال کمائی کے ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ, انشاءاللہ زور سے بولو کہ آخرت کی زوردار تیاری کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.